نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک جھوٹے لعنتی شخص مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگ گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط لکھتا ہے کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر دیجئے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک تو آپ نبی ہی رہیں، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ نبوت میری طرف منتقل کر دیں، یا آپ ایسا کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کے مجھے نبی بنا دیں۔ بڑا اسے شوق چڑھا تھا کہ مجھے نبوت مل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہی ہوں، لیکن اے مسلمہ تو جھوٹا لعنتی کذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون یہ خط اس مسیلمہ کذاب کے دربار میں لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اتباع رسول کا جذبہ دیکھیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلدی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خط کو مسیلمہ کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن زید جو اس وقت کھڑے ہوئے تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ آپ کھجور تناول فرما رہے تھے، اور جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کون خط لے کے جائے گا، اتنی تیزی کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کے بولنے کی وجہ سے منہ کے اندر سے کھجوریں باہر نکل آئیں۔ صحابہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تو ان کا انداز سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور صحابی کو یہ سعادت مل جاتی اور میں اس سے محروم رہ جاتا، مجھے کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ اچھا، ان کی مالی حالت سنیے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ جسمانی طور پہ بہت لاغر کمزور تھے۔ آپ کے 11 بیٹے تھے اور آپ غربت کے اعتبار سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے کھجوریں بیچا کرتے تھے، پھیری لگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنی زیادہ غربت والا معاملہ ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ خط میں اس مسیلمہ کذاب کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خط دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ حضرت حبیب بن زید میرے آقا کے دربار سے نکلے تو ان کا انداز ہی بدل چکا تھا۔ اتنے لاغر کمزور تھے، لیکن جب وہ دربار سے نکلے تو ان کا چلنے کا انداز، ان کے ہیبت و روب کا انداز ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑا جرنیل آدمی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی مسیلمہ کے دربار میں جاتے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس کے پاس بھی حکومت تھی۔ تو صحابی کا انداز سنیے، مسیلمہ کے دربار میں جا کے اپنا نیزہ زور کے ساتھ زمین پہ گاڑتے ہیں۔ مسیلمہ ہکا بکا رہ گیا کہ آخر اتنا بہادر بندہ کون آ گیا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، اس نے تو میرے بادشاہت کی توہین کر دی۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ مسیلمہ نے کہا کس کام سے آیا ہے؟ اس نے کہا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ مسیلمہ نے خط لیا۔ جب خط کو پڑھا گیا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ میں تو، یعنی رسول اللہ نے لکھا تھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، لیکن مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب اس نے یہ خط سنا مسیلمہ نے تو آگ بگولا ہو گیا، غصے کے اندر آ گیا اور اب وہ صحابی کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اے زید، اے حبیب بن زید، تیرے نبی نے میرے خط کا یہ جواب دیا ہے، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سنیے حضرت حبیب بن زید کا جواب۔ آپ کہتے ہیں کہ جو میرے رسول اللہ نے فرما دیا ہے حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ مسیلمہ کہتا ہے اگر تو نے مجھے نبی نہ مانا تو میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ جب میں مدینہ سے آیا تھا اس وقت میرے 11 بیٹے تھے، میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا، میں اپنے کسی ایک بیٹے کے پاس بھی نہیں گیا، میں اپنی کسی بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدھا ادھر آ گیا۔ اور مجھے موت سے تو ڈرا رہا ہے، تو مجھے ٹکڑے کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، مجھے ٹکڑے کرنے کی کوئی پرواہ نہیں، تو جو کرنا ہے تو نے کر لے۔ اب مسلمہ غصے کے اندر تھا، اس نے حضرت حبیب بن زید کے دائیں بازو کو اکھاڑ دیا، اس نے تلوار کے ساتھ آپ کا بازو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے کہ تو مجھے نبی مان لے وگرنہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید عرض کرتے ہیں کہ اے مسلمہ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، ہم تو صبح فجر کے بعد سب سے پہلے ہی دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں شہادت کی موت عطا کر، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے۔ مسلمہ نے آپ کا دوسرا بازو بھی جدا کر دیا، تلوار کے ساتھ کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی تھے وہ بھی، میرے آقا سے کامل عشق کرنے والے تھے، کہتے ہیں کہ تو نے جو کرنا ہے کر لے، بات وہی ہے جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ مسلمہ آپے میں باہر آ گیا، اس نے کوشش کی کہ آپ کو قتل کر دے، جب وہ تلوار آپ کے پاس لے کے آیا، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ مسلمہ وقت کا بادشاہ تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو قتل کرنا چاہتا تھا، شہید کرنا چاہتا تھا، کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے کانپتے کانپتے تلوار چلائی اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے میرے آقا کے صحابہ، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میرے صحابہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج لوگ ختم نبوت کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو نبی ماننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی۔